ہم لوگ علاج تو کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پہ جناتی اثر یا کالے جادو کا اثر ختم نہیں ہو رہا۔ ہمیں رات کو ابھی بھی چھپکیلی یا سانپ یا ڈرانوے خواب آتے ہیں، سوتے ہوئے ہمیں پھر بھی جھٹکے لگتے ہیں، ہمیں اس کے باوجود بھی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور جنات کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جادو کے 3 لیول 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ لیول 1 یہ کہ جادو بالکل نیا ہے، یعنی کہ اس کو کیے ہوئے 1 دن سے لے کے 1 ہفتہ ہوا ہے۔ دوسرے سٹیج کا جادو وہ ہوتا ہے جس کو کیے ہوئے 1 ماہ سے لے کے 1 سال تک ہو چکا ہو، اور تیسرے سٹیج کا جادو وہ ہوتا ہے جس کو کیے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہو اور اس کو کیے ہوئے کا عرصہ آپ کو نامعلوم ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی لکڑی ہے، اس کو دیمک لگ جائے، اور اگر اس دیمک کو لگے ہوئے 1 دن سے لے کے 1 ہفتہ ہوا ہو، تو آپ اس کا علاج بہت جلدی یا 1-2 منٹ میں کر لیں گے۔ لیکن اگر وہی دیمک لگے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے یا 1 ماہ ہو چکا ہے، تو اس کا علاج تو آپ کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں اس نے جو لکڑی کا نقصان اندر سے کیا ہوگا، اس کا علاج کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس کے برعکس اگر اسی دیمک کو لگے ہوئے 3 سے 4 سال یا بہت زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تو یاد رکھیں صرف لکڑی کا ڈھانچہ ہی آپ کے پاس موجود ہوگا، اندر سے تمام لکڑی مکمل طور پر دیمک کھا چکی ہوگی۔ اسی طریقے سے جادو کی 3 سٹیجز ہیں۔ یاد رکھیں جادو جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اس کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں لگاتار 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے، یعنی کہ 285 اور 286، اس شخص کی زندگی سے، اس کے گھر سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو آرام نہیں آ رہا، یا اس کے باوجود بھی آپ کو جھٹکے لگ رہے ہیں یا جنات یا شیاطین نظر آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو وظیفہ صحیح انداز سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اس کا ترجمہ نہ آتا ہو، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو عربی زبان میں اسی لیے نازل فرمایا کیونکہ وہاں کے لوگوں کی زبان عربی تھی، تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اس کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ یا جادو سورہ بقرہ سننے سے یا منزل سننے سے ایک دم ختم نہیں ہوتا، آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ چلیں اگر آپ ترجمہ نہیں سن سکتے تو ایٹ لیسٹ 3 گھنٹے تک جو سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چل رہی ہے اس کو تو دھیان سے سنیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ آن کر کے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی نیل کاٹ رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی نیٹ پہ فیس بک چلا رہا ہے، کوئی واٹس ایپ یوز کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے تو آپ کا کالا جادو ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا آپ کو الٹا نقصان ہوگا، آپ ثواب کی جگہ گناہ کما رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سننا آپ پہ فرض ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے، روز پڑھی جائے، اس گھر میں جادو کا اثر ختم ضرور ہوگا۔ اگر آپ پہ پرانا جادو ہے یا لیول 3 کا جادو ہے تو اس کو ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، لیکن مایوس ہو جانا کہ میرا تو علاج ہو نہیں رہا، میں تو جادوگر کی مدد لے لیتا ہوں یا کوئی اور عمل کر کے دیکھ لیتا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ اپنے ایمان پہ نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی برائی کے خاتمے کے لیے برائی کا ساتھ نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا میں کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا ظلم، کوئی ایسا جادو نہیں نازل کیا جس کا علاج قرآن پاک میں نہ ہو۔ ہمیں صرف اور صرف نیت سے کلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ذرا بھی شک ہو کہ میں یہ عمل تو کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میرا علاج نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیں وہ عمل واقعی ہی کبھی بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है